السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام پیارے بچوں۔ میں یہ الفظر لائی ہوں، یہ ہمیں پڑھ کر سنا دیں گی؟ جی ضرور، لائیں مجھے اخبار پکڑائیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں آج کیا ہے۔ آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حقائق، ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، قرآن کوئز اور راستہ تلاش کریں۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت 209۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سب کے سب اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ جی تو اب میں آپ کو کچھ سمجھا دیتی ہوں تھوڑا سا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ آج کے شمارے کا موضوع ہے امن۔ امن کسے کہتے ہیں؟ پیس کو، ٹھیک ہے؟ تو اس آیت میں امن قائم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اطاعت کے دائرے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم اطاعت کریں گے گھر میں امی ابو کی، اسکول میں اساتذہ کی، جماعت میں عہدیداران کی، مربیان کی، تو ایک خوبصورت معاشرہ پیدا ہوگا۔ اگر ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر اطاعت سے باہر جائیں گے تو شیطان پکڑ لے گا اور وہ نافرمانی پر اکسائے گا اور معاشرے اور دنیا کا امن خراب ہوگا۔ اور ہم احمدی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے حضرت خلیفۃ المسیح کا پیارا وجود ہے جو ہمیں زمانے کے لحاظ سے آگاہ کرتے ہیں اور ہدایات دیتے ہیں جس سے امن قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ لگی ہے آپ کو؟ عشاء آپ بتائیں گی؟ مجھے سمجھ لگی کہ اگر ہم امی ابو کا اور سب بڑوں کا کہنا مانیں گے تو ہمارے گھر کا اور ساری دنیا کا ماحول پیسفل رہے گا۔ جی بالکل، شاباش۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ امن کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے امن کی بنیاد کے لیے۔ اگر گھر کے بعد ہم پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو یہ بات امن کے قیام کے لیے بہت اچھی ہے۔ ایقان آپ کو پتہ ہے کہ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ جی نیبرز۔ ہاں جی، نیبرز یعنی ہمسائے۔ تو پڑوسی جو ہوتے ہیں وہ ساتھ والے بھی ہیں، اور صرف گھر کے ساتھ والے نہیں، آپ کے جو اسکول میں آپ کے سیٹ میٹ ہوتے ہیں نا، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، ٹھیک ہے؟ گلی والے ہیں، آپ کے کالونی والے ہیں،
تو کوشش کریں کہ وہ پریشان نہ ہوں، ہے نا؟ اس حدیث میں یہی حضور بتا رہے ہیں کہ وہ انسان مومن ہی نہیں ہو سکتا جو اپنے پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، ان کا خیال نہیں رکھتا۔ اس لیے اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑ ہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھلایا۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کی سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارسیوں کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ تو اس میں پیارے بچوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح اصول بیان فرمایا کہ تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں۔ جب ان کو سچا سمجھ لیں گے تو اس کے ماننے والے سے لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ اکثر لڑائیاں اور فساد جو ہوتے ہیں وہ تو صرف مذہب کے بانی کے متعلق بات کرنے سے شروع ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو بات؟ جی ہاں، جزاکم اللہ۔ اس کے بعد اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے اپنے ایک کلیدی خطاب میں فرمایا کہ اگر ہم حقیقی طور پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف سے کام لینا ہوگا، ہمیں عدل اور مساوات کو اہمیت دینی ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت فرمایا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ہمیں صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ وسیع النظری سے کام لیتے ہوئے دنیا کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ فی زمانہ حقیقی امن کے قیام کے یہی ذرائع ہیں۔ تو اس میں حضور انور نے فرمایا ہے کہ عدل اور مساوات کی ضرورت ہے۔ اگر خود اچھی چیز پسند کریں اور دوسرے کے لیے بری، تو یہ بھی فساد کا موجب ہے۔ جسے یہ بات بری لگے گی وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس طرح برائی جنم لے گی۔ اسی لیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم آتی ہے نا؟ جی بالکل، تو چلیں پڑھتے ہیں نظم۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی پیاری نظم ہے۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زباں لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، لوگ کہتے ہیں کہ نالائق نہیں ہوتا قبول، میں تو نالائق بھی ہو کر پا گیا درگاہ میں بار،
آسماں میرے لیے تو نے بنایا ایک گواہ، چاند اور سورج ہوئے میرے لیے تاریک و تار۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ تو یہ تھی آج کی نظم، آپ کو اچھی لگی بچوں؟ جی جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ بچوں، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔